السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج جو ہماری آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آج اس کا 14th لیکچر ہے۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے لیکچر میں کیا پڑھیں گے۔ ایسا ہے اسٹوڈینٹس کہ کل ہم نے اپنا جو ہماری 4th ایئر کے سلیبس کا سیکنڈ پارٹ تھا، ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز، اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ڈیولپمنٹ اسٹیجز اینڈ ایڈجسٹمنٹس۔ تو یہ ایک کافی لمبا اور کافی لینتھی چیپٹر ہے، اس کو ہم ڈفرینٹ پورشنز میں پڑھیں گے، اور ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہمارے کل کے لیکچر کی کنٹینویشن ہوگی۔ اسٹوڈینٹس، کل ہم نے بات کی تھی کہ انسانی نشو و نما کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں، اور آج ہم انسانی زندگی کے جو مختلف مدارج ہیں یعنی پیریڈز ان ہیومن لائف سپین، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو انسانی نشو و نما طے شدہ اور منظم انداز میں ہوتی ہے۔ نشو و نما کا عمل کیونکہ کئی ادوار سے گزر کر مکمل ہوتا ہے، اور ہر دور کی کچھ منفرد خصوصیات ہوتی ہیں، لہٰذا انہی منفرد خصوصیات کی بنا پر نشو و نما کے عمل کو مختلف مدارج یا ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یوں تو ہر فرد ایک منظم مگر یکساں انداز میں ان مدارج کو طے کرتا ہے، مگر نشو و نما کے ایک دور سے گزرنے والے افراد کی شرح نمو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ نشو و نما کے حوالے سے انسانی زندگی کے مدارج کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم قبل از ولادت وقت دیکھتے ہیں، یعنی پری نیٹل سٹیج کو دیکھیں گے۔ تو پری نیٹل سٹیج جو ہے نشو و نما کا یہ درجہ انسانی زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔ اس کا دورانیہ استقرار حمل سے پیدائش تک ہوتا ہے۔ اس دور میں انسانی نشو و نما کی رفتار زندگی کے دیگر تمام مراحل کی نسبت سب سے تیز ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسانی زندگی کی ابتدا صرف ایک خلیے سے شروع ہوتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے کروڑوں خلیوں پر مشتمل ایک نو مولود کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ ٹائم جو ہے یہ 9 ماہ اور 10 دن یا 40 ہفتے یعنی 40 ویکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے شیر خارگی یا طفولیت یعنی انفینسی اینڈ ٹاڈلرہڈ۔ یہ دور پیدائش سے لے کر 3 سال تک محیط ہوتا ہے، جس میں شیر خارگی کا عرصہ 1.5 سے 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران بچے کو اپنے ہر کام کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر اس میں مختلف قابلیتیں موجود ہوتی ہیں۔ دور طفولیت تقریباً 1.5 سال سے 3 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران بچہ زبان دانی اور مختلف حرکی مہارتیں سیکھتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ابتدائی بچپن یعنی ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں۔ یہ دور 3 سے 6 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دور کو بعض ماہرین قبل مکتب یعنی پری اسکول دور بھی کہتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بچے اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق بہت سے کام خود سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، تاہم بعض معاملات میں وہ بھی بڑوں کی رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیولپمنٹ سٹیج ہے وہ وسطی بچپن یا مڈل چائلڈہڈ ہے۔ یہ دورانیہ 6 سال سے 12 سال تک کی عمر تک ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے باقاعدگی سے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک طرف تو بچے کو نئی آزادی ملتی ہے، اور دوسری طرف اسے کئی نئی ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دور میں بچے باقاعدہ لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس سے بچے کی زبان دانی اور تفکر کی صلاحیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے دور بلوغت یعنی ایڈولیسنس کے بارے میں۔ تو نشو و نما کا یہ درجہ 12 سال سے شروع ہو کر 20 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیات میں بچپن کا خاتمہ اور نوجوانی کا آغاز ہے۔ اس عرصے میں فرد میں عضویاتی تبدیلیوں کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہی تبدیلیاں لڑکے کو مکمل مرد اور لڑکی کو مکمل عورت کے روپ میں ڈھال دیتی ہیں۔ اس دور میں ذات کی شناخت فرد کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے جوانی یا ارلی ایڈلٹہڈ کی۔ 20 سے لے کر 40 سال تک کی عمر کی دوران کا حصہ جو ہے وہ جوانی کہلاتا ہے۔ اس دوران فرد دوسروں کے ساتھ قریبی اور گہرے روابط قائم کرتا ہے۔ مستقبل کے لیے پیشے کا انتخاب اس دور کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتا ہے۔ اگر فرد کسی وجہ سے اس دور میں پیشے کا انتخاب بروقت اور باقاعدہ آغاز نہ بھی کر سکے، تو بھی اس دور میں کی جانے والی تگ و دو اہم تصور کی جاتی ہے۔ جیون ساتھی کا انتخاب کر کے ازدواجی زندگی کا باقاعدہ آغاز کرنا اس دور کی اہم ترجیحات میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ادھیڑ عمر یا مڈل ایڈلٹہڈ کے بارے میں۔ یہ دور 40 سے لے کر 60 سال تک کی عمر پر محیط ہوتا ہے۔ اس دوران فرد اپنی زندگی میں پہلی بار جسمانی اور فکری عوامل میں شکست و ریخت کے تجربات سے گزرتا ہے، اور ان حالات کے عمل کے ساتھ مطابقت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اور سب سے آخر میں بڑھاپا یعنی اولڈ ایج، یہ دور 60 سال یعنی ریٹائرمنٹ سے لے کر آخری سانس تک قائم رہتا ہے۔ اس دور میں جسمانی، فکری، سماجی، وقوفی اور جذباتی انحطاط کا عمل مزید تیز ہو جاتا ہے۔ اس دور میں ہر فرد زندگی کے بارے میں اپنا ایک الگ فلسفہ قائم کر لیتا ہے۔ جی، اب ہم بات کریں گے نشو و نما اور انفرادی اختلافات کے بارے میں۔ گو کہ دنیا کے تمام خطوں میں بسنے والے افراد میں نشو و نما کا عمل یکساں اور ان کی طبعی عمر کے مطابق ہوتا ہے، تاہم نشو و نما کا عمومی دائرہ خاصا وسیع ہونے کی وجہ سے انفرادی اختلافات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بچوں میں نشو و نما کے مدارج کیونکہ جسمانی اور دماغی پختگی کے مختلف منازل سے منسلک ہوتے ہیں، اس لیے ان میں نشو و نما کے مختلف مدارج کے اہم واقعات کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے۔ جوں جوں افراد کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، انفرادی اختلافات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اگرچہ ہر فرد کے ذاتی تجربات، اس کی سوچ منفرد اور یکتا ہوتی ہے، تاہم فرد کے ارد گرد کا ماحول بھی اسے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیتوں پر اپنی طرز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ فرض کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی جیسے حالات ہونے کے باوجود لوگوں کے سوچنے اور عمل کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ فرد کی ان صلاحیتوں کو متاثر کرنے والے عوامل میں جو اہم خیال کیے جاتے ہیں، ان میں فرد کے پیشے کی نوعیت، معاشرتی رسوم و رواج، مختلف افراد سے تال میل کے علاوہ فرد کی جسمانی ساخت، صحت، توانائی اور زندگی گزارنے کے دیگر پہلو شامل ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم سب سے پہلے ارلی ایڈلٹہڈ یعنی جوانی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ماہرین کے خیال میں دور جوانی 20 سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ اس دور میں فرد مکمل بالغ ہو چکا ہوتا ہے اور 40 سال تک زندگی کے وسطی حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ فرد کی زندگی کا مصروف ترین دور ہوتا ہے۔ اس دور میں فرد اپنی زندگی کے راستے کا تعین کرتا ہے، وہ خود مختار زندگی گزارتا ہے، شادی کرنے یا تنہا زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس دور میں فرد کا حلقہ احباب وسیع ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ فرد بخش لمحات گزارنا اور سماجی بھلائی کے کاموں میں منہمک رہنا اس دور کی اہم مصروفیات میں شامل ہے۔ یوں تو جوانی کے وسط تک فرد اپنی حیثیت منوا لیتا ہے، تاہم وہ دیگر اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے بھی جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جوانی میں انسان کی جسمانی نشو و نما کیسی ہوتی ہے۔ تو اس دور میں فرد عموماً طاقت، توانائی، قوت برداشت اور بلند حوصلہ خصوصیات کا مالک ہوتا ہے۔ زندگی کی دوسری دہائی کے وسطی سالوں میں جسم کے اکثر وظائف مکمل نشو و نما پا لیتے ہیں، تاہم 50 سال کی عمر تک پہنچتے جسمانی صحت اور تندرستی میں خفیف سا انحطاط پیدا ہونے لگتا ہے۔ قد و قامت 90% مرد 21 سال کی عمر تک اپنے پورے قد کو پہنچ جاتے ہیں، جبکہ 10% کے قد 23 سال کی عمر تک بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس 90% خواتین 17 سال کی عمر تک اپنے پورے قد کو پہنچ جاتی ہیں، جبکہ خواتین میں 10% کا قد 21 سال کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے۔ اب عضلاتی توانائی یا مسکولر اسٹرینتھ کی بات کریں گے تو 25 سے 30 سال کی عمر تک عضلات اور پٹھوں میں بھرپور توانائی موجود ہوتی ہے، لیکن 30 سال کے بعد اس توانائی میں بتدریج کمی آنے لگتی ہے۔ 30 سے 60 سال کی عمر کے دوران مجموعی توانائی میں تقریباً 10% توانائی کم ہو جاتی ہے، جس کا اندازہ کمر اور ٹانگوں کے عضلات کی کمزوری اور ان میں درد کی شکایات سے لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم بازوؤں کے عضلات میں اس کمزوری کا خفیف سا احساس ہوتا ہے۔ دور جوانی میں ہاتھوں اور انگلیوں کی حرکات میں بھرپور چابک دستی پائی جاتی ہے، جبکہ تیسری دہائی کے وسط سے ہاتھوں کی حرکات میں پہلے جیسی چابک دستی نہیں رہتی ہے۔ جی، اب ہم بات کریں گے سینسری کیپیبلٹیز کے بارے میں۔ دور جوانی میں تمام حسی صلاحیتیں بے حد تیز ہوتی ہیں۔ ایک نارمل فرد کی بصارت عام طور پر 20 سال کی عمر تک بہترین ہوتی ہے، لیکن 40 سال کے بعد بصری صلاحیتیں کمزور ہونے لگتی ہیں اور مطالعہ کرنے کی غرض سے بیشتر افراد کے لیے اینک کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ سمعی صلاحیتیں بھی 20 سال کی عمر تک اپنے بام عروج پر ہوتی ہیں، اس کے بعد ان میں بتدریج انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جبکہ چکھنے، سونگھنے، چھونے کے علاوہ درد اور درجہ حرارت کے حواس 34 سال تک درست کام کرتے ہیں، مگر 34 سال کے بعد ان میں بھی بتدریج زوال پذیری کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ طرز زندگی اور صحت کا تعلق کیسا ہے کہ ایک اچھی صحت کا تعلق قسمت کے ساتھ ساتھ ان طور طریقوں سے بھی ہے جن کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ بیلاک اور بریسلو نے 20 سے 70 سال کی عمر تک کے 7000 افراد کا مطالعہ کر کے اس کی وضاحت کی کہ اچھی صحت کا تعلق صحت سے متعلقہ ان 7 عادات سے ہے: باقاعدگی سے مکمل ناشتہ کرنا،
باقاعدہ اور وقت پر کھانا کھانا، اعتدال سے کھانا تاکہ وزن مناسب رہے، باقاعدہ اور مناسب ورزش کرنا، 7 سے 8 گھنٹوں کی نیند باقاعدگی سے پوری کرنا، تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا اور شراب نوشی سے گریز کرنا۔ مندرجہ والا 7 صحت بخش عادات پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کا اثر واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے افراد جو تمام 7 عادات پر سختی سے کاربند رہے وہ سب سے زیادہ صحت مند تھے، جبکہ وہ افراد جنہوں نے 5 یا 6 عادات کی پابندی کی ان کی صحت اول الذکر کے مقابلے میں کمزور تھی۔ اب ہم بات کریں گے وقوفی نشوونما یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ تو نوجوانوں میں وقوفی نشوونما اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، ان کی فکری صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی میں تسلسل کے ساتھ بہتری پائی جاتی ہے۔ پیاجے کی وقوفی نشوونما کے نظریے کے مطابق 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے فرد کی وقوفی نشوونما کا عمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ وقوفی نشوونما کی تکمیل سے فرد اس قابل ہو جاتا ہے کہ مسئلے کو عملی طور پر حل کرنے سے پہلے اس کا وقوفی تجزیہ کرے۔ لہٰذا فرد مسئلے کے حل کے لیے حقیقی اور تصوراتی امکانات اور حالات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد منصوبہ سازی کرتا ہے۔ اس دوران وہ مختلف مظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی مفروضے تشکیل دیتا ہے اور ان کے قابل عمل ہونے یا نہ ہونے کا بھی منطقی جائزہ ضرور لیتا ہے۔ جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے مورل ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ تو کوہلبرگ کے پیش کردہ اخلاقی نشوونما کے مدارج کے مطابق ایک بالغ اخلاقیات کی اعلیٰ سطح تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اخلاقی نشوونما کی وجہ سے فرد سماجی روایات، اقدار، نسل اور مذہب، دوستی، دشمنی اور طبقاتی درجہ بندی سے بلند ہو کر سوچتا ہے۔ اس میں انسانی اقدار، عزت، مرتبہ اور دوسروں کے حقوق کو مد نظر رکھنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، یوں وہ معاشرتی قوانین کا احترام کرنے لگتا ہے۔ شخصیت کی نشوونما یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو فرد کے تصور ذات میں بلوغت سے جوانی کے دوران کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں قدرے ٹھہراؤ اور پختگی آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان فرد کی شخصیت بنیادی طور پر وہی رہتی ہے جو بلوغت کے دوران تشکیل پا جاتی ہے، تاہم اس میں مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت اور خارجی دنیا سے نبرد آزما ہونے کی اہلیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دور بلوغت میں پیدا ہونے والے دوستانہ تعلقات لچکدار رویے کے ساتھ ایک تسلسل سے جاری رہتے ہیں۔ اس دور میں فرد سماجی تعلقات نبھاتے وقت دوسرے افراد کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ افراد کی دلچسپیاں تمام عمر بڑھتی رہتی ہیں، مگر نوبلوغت کے اس دور میں اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دلچسپیوں کو پروان چڑھا سکے۔ اس لیے فرد دور بلوغت کے بعد ہی اپنی دلچسپیوں کو پراعتماد طریقے سے اپنانے کا آغاز کرتا ہے۔ عام طور پر مرد اور خواتین اپنی صلاحیتوں کے اظہار سے صنفی کردار کی شناخت کرواتے ہیں اور اپنے پیشے کے لیے ایسے ہنر یا شعبے کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی صنف سے مطابقت رکھتا ہو، مگر آج کے اس جدید دور میں صنفی ذمہ داریوں سے متعلق پرانا تصور تبدیل ہو چکا ہے اور مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ شعبوں کی تخصیص ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا اب نیکسٹ پورشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔